اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری، المقامات الثانیہ وہی الحلوانیہ۔ آج ہم دوسرے مقامہ کا دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان راہوں پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں، وَكُنْتُ اور تھا میں لفرط اللہج زیادتی شوق کی وجہ سے بے اقتباس ہی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہی ضمیر کا جو مرجع ہے یہ ادب ہے، یعنی ادب کو سیکھنے کے لیے، علم ادب کو حاصل کرنے کے لیے زیادتی شوق کی وجہ سے میں تھا، والطمع اور اس کو حاصل کرنے کے لالچ میں، فی تقمص لباس ہی اس کے لباس کو پہننے میں، اس کے لباس کو پہننے کے لیے، اس کے لباس کو پہننے کے لیے اباحث و بحث کیا کرتا تھا۔ کلا ہر اس شخص سے، من جلا جو بڑا ہوتا تھا، وقلا اور چھوٹا ہوتا تھا، میں ہر چھوٹے اور بڑے شخص سے بحث کیا کرتا تھا۔ واستسقی اور میں سیرابی طلب کیا کرتا تھا، الوبلا ہر تیز، والطلا اور ہلکی بارش سے، واتعلل اور میں اپنے آپ کو تسلی دیتا تھا اور میں اپنے آپ کو بہلاتا تھا، بے عصا ولعل تمنا اور امید کے ساتھ، تمنا اور امید کے ساتھ۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں۔ وَكُنْتُ اور میں تھا، لفرط اللہج زیادتی شوق کی وجہ سے، بے اقتباس ہی اس کے حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے کا معنی کیا ہے؟ یعنی علم، اس علم کے حاصل کرنے کے لیے۔ والطمع اور اس کی لالچ میں، فی تقمص لباس ہی اس کے لباس کو پہننے کے لیے۔ کیا کرتا تھا؟ اباحثو میں بحث کیا کرتا تھا۔ وکنتو کا اطلاق اباحثو کے اوپر آئے گا، یعنی کہ جب آپ مضارع کے اوپر کنتو کا اضافہ کریں گے تو معنی ہوگا ماضی میں عادت کا، استمرار کا معنی پایا جائے گا۔ تو اگر آپ یوں دیکھیں، وکنتو اباحثو کل من جل وکلا، اور میں بحث کیا کرتا تھا ہر چھوٹے اور بڑے سے، تو وکنتو اباحثو کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ میں، اب اس کا با محاورہ ترجمہ یہاں تک سیکھیں۔ وکنت لفرط اللہج بے اقتباس ہی اور تھا میں، فرط یعنی زیادتی شوق کی وجہ سے اسے حاصل کرنے کے لیے، والطمع اور اس کے لالچ میں، فی تقمص لباس ہی اور اس کا لباس پہننے کے لیے، اباحثو بحث کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وکنت اباحثو میں بحث کیا کرتا تھا، کل من جل وکلا ہر بڑے سے ہر چھوٹے سے، واستسقی اور میں سیرابی چاہتا تھا، الوبلا اور میں کیا چاہتا تھا؟ سیرابی چاہتا تھا تیز بارش سے، والطلا اور ہلکی بارش سے۔ قرآن مجید میں ہے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، یعنی اگرچہ اس کھیتی کو تیز بارش نہ پہنچے تو اس کے لیے شبنم ہی کافی ہو۔ ہلکے ہلکے بارش کے قطروں کو اور شبنم کو کیا کہتے ہیں؟ طل۔ کیا کہتے ہیں؟ طل۔ اگر یعنی کہ میں چاہتا تھا سیرابی ہر تیز بارش سے اور ہلکی بارش سے۔ اس سے پتہ مراد کیا لیا؟ یعنی بڑے عالموں سے بھی میں سیرابی چاہتا تھا، چھوٹے عالموں سے بھی میں سیرابی چاہتا تھا، بڑے ادبا سے بھی سیکھنا چاہتا تھا، چھوٹے چھوٹے ادیبوں سے بھی سیکھنا چاہتا تھا، مشہور لوگوں سے بھی سیکھنا چاہتا تھا، غیر معروف لوگوں سے بھی سیکھنا چاہتا تھا۔ سیکھنا میری کمزوری تھی، سیکھنا میرا شوق تھا اور سیکھنا میری عادت تھی۔ وَأَتَعَلَّلُ اور میں اپنے آپ کو تسلی دیتا تھا۔ اچھا یہ یاد رکھیں، بندہ بعض اوقات دوسروں کو حوصلہ دیتا ہے، دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہے، بڑے مزے کی بات ہوتی ہے، بڑا بندہ اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے، بڑا بندہ اپنے آپ کو بھی حوصلہ دیتا ہے، افزائی فراہم کرتا ہے۔ کیسے؟
کہ بے عصا ولعل، اب جو عصا کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر حاصل شدہ چیز کے حصول کی تمنا کرنا، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عصا استعمال ہوتا ہے، ولعل اور امید، یعنی کہ تمنا اور امید کے ساتھ، تمنا اور امید کے ساتھ۔ دیکھیں وہ طالب علم تھے، وہ جب سیکھتے تھے تو وہ کیا اپنے دل کو کہتے تھے کہ آج آپ معروف نہیں ہیں، مشہور نہیں ہیں، آج آپ اتنے بڑے عالم نہیں ہیں، آج آپ لائق نہیں ہیں، آج آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، آج آپ کی شہرت کسی طرف بھی نہیں ہے، لوگ آپ کو نہیں جانتے، آپ زیرو ہیں۔ لیکن آپ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اگر آپ محنت کرو، اگر میں محنت کروں، انشاءاللہ ایک وقت ہوگا بڑے بڑے ادیبوں میں میرا نام آئے گا، بڑے بڑے خطیبوں میں میرا نام آئے گا، بڑے بڑے شعراء میں میرا نام آئے گا۔ تو محنت کے ساتھ متصل ہے۔ اچھا ایک اور آخری بات میں آپ سے کروں کہ جس وقت بندہ محنت شروع کرتا ہے، خود بخود اللہ اس کے دل میں امید بھی ڈال دیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو مستقبل، جو آپ محنت کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مستقبل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑا آدمی بنتا ہوا۔ تو سوال لکھ لیجیے آج کی کلاس کے۔ پہلا سوال ہے اس پیراگراف کو اچھے طریقے سے ترجمہ کر کے لکھیں اور یاد کریں۔ دوسرا سوال ہے اسم فعل حرف کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ تیسرا سوال ہے آج آپ نے کیا سیکھا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اس میں سے وہ الفاظ کلمات الگ کیجئے جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آخری سوال ہے کہ اس پیراگراف سے ایک جملہ منتخب فرمائیں اور اسے مکمل نحوی ترکیب میں ڈالیں، اردو میں نحوی ترکیب لکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔